الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے 13 رمضان المبارک کا بہت ہی خاص وظیفہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، یعنی جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ایک فرشتہ اس درود پاک کو مجھ تک پہنچانے پر مقرر ہے۔ درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کا ذکر بھی کرنا چاہیے، جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور آ کر عرض کرتی ہیں، پیارے ابا جان، میں سارا دن کام کاج کر کے تھک جاتی ہوں، مجھے کوئی غلام عطا کر دیجئے تاکہ میرا ہاتھ بٹا سکے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی سے کیا فرمایا؟ ایسا الفاظ فرمائے کہ پوری دنیا رشک کرتی رہے۔ آپ نے فرمایا، میری پیاری بیٹی، ہم غلاموں کی خدمت کرنے کے لیے یا ان سے ہم خدمت کرانے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ ہمیں تو غلاموں پر رحم اور شفقت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لہٰذا آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ جس سے تمہاری دن بھر کی تھکن دور ہو جائے گی۔ روزانہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کر لیا کرو۔ اس سے تمہاری تمام دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی، جو بھی ذہن میں پریشانی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، تمہاری حاجات پوری ہونا شروع ہو جائیں گی اور ہر طرح کی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ جیسا کہ آج کل ہر ملک میں بہت زیادہ بیماریاں پھیل چکی ہیں، جن میں کورونا وائرس بہت زیادہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے اور اس میں احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ لہٰذا آپ لوگ جب بھی کھانا کھانے لگیں، جب بھی کوئی بھی چیز کھانے لگیں تو سورہ قدر ایک بار پڑھ کر آپ لوگ کھانا کھانا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل جو بھی کھانا آپ کھائیں گے وہ ایک ادویات کے طور پر آپ کے پیٹ میں چلا جائے گا اور کوئی بھی بیماری نہیں لگے گی۔ خاص کر کے یہ وائرس بالکل بھی آپ کے نزدیک بھی نہیں پہنچے گا، جو کہ بہت سے لوگوں کی روزانہ جان لے رہا ہے۔ لہٰذا یہ ایک خاص وظیفہ ہے جو رمضان المبارک میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ ضرور اس کو کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکتوں سے آپ کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کی فیملی، ہر کوئی اس مہلک مرض سے بچ جائے گی۔ چونکہ رمضان المبارک کا پیارا مہینہ ہے تو رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ رمضان المبارک میں ایک نیکی کا اجر کر 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا نیکیاں کریں، برائیوں سے بچیں۔ نیکیوں میں یہی بہت ہے، آپ 5 وقت نماز پڑھیں، اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنی زبان کو گناہوں سے بچائیں، حسد، بغض، کینہ سے دور رہیں، چغلی سے دور رہیں، غیبت سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ غیبت ایسی چیز ہے کہ اگر بندہ غیبت کر لیتا ہے تو اس بندے کا روزہ تک ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو غیبت سے ضرور بچا کر رکھیں، کیونکہ یہ بہت ہی مہلک ترین مرض ہے کہ اس سے بچنا مشکل ہے، لیکن اگر کوئی اس سے بچ جائے تو وہ گناہوں سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ آج رمضان المبارک کی 13 تاریخ ہو چکی ہے، تو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایک تقدیر بدلنے والا وظیفہ لایا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بہاریں نہیں ہیں، قسمت کھوٹی ہو چکی ہے، پریشانیوں میں گھرے ہیں، ایسی جگہ پر آپ لوگوں کا بندھن بندھ چکا ہے جہاں پر آپ ناخوش ہیں، یا آپ نے اچھا کاروبار کرنے کے لیے پیسہ انویسٹ کیا لیکن آپ کا مقدر اچھا نہیں،
یا کوئی بھی ایسی چیز کہ آپ نے وہاں پر کاروبار یا کوئی بھی کام کرنا ہے لیکن ہو نہیں پا رہا، تو یہ تقدیریں بدلنے والا 13 رمضان المبارک کا بہت ہی مجرب وظیفہ روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ جن لوگوں کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار ضرور آزما کے دیکھیں، لیکن آزمانے سے پہلے عقیدہ پختہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، 13 رمضان المبارک کا دن جب آئے تو تسبیح اپنے ہاتھ میں لے لینی ہے۔ اب آپ نے صبح سے شام چلتے پھرتے باقی تمام وظائف کو سائڈ پہ کر دیں۔ صبح شام چلتے پھرتے آپ نے لگاتار پہلا کلمہ، یعنی سب سے پہلے جب آپ نے شروع کرنا ہے تو آپ نے نیت کرنی ہے، یا باری تعالیٰ میں رزق حلال میں برکت کے لیے یہ وظیفہ کرنے جا رہا یا جا رہی ہوں۔ پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پورا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پہلا کلمہ پورا پڑھنا ہے۔ اور پھر جب آپ پڑھنا شروع کریں آپ نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس طرح سے آپ نے پڑھتے جانا ہے، اور پورے 1000 کی آپ نے گنتی پوری کرنی ہے۔ جب پورا 1000 ہو جائے تو آخری مرتبہ آپ نے پورا کلمہ پڑھ کر 3 بار درود پاک پڑھ دینا ہے۔ افطاری کے وقت آپ نے دعا مانگنی ہے، اور ڈھیروں دعا مانگنی ہے کہ یا باری تعالیٰ میری فلاں حاجت ہے اس کو پورا کر دے، اور میں برسوں سے اس خواہش میں بیٹھا ہوں، اے میرے مولا تو تو حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، اے میرے مالک میری بھی تقدیر بدل دے، میری بھی حاجت کو پورا کر دے، میری بھی خواہش کو پورا کر دے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی اور آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ اب میرے جن بہن بھائیوں نے دعا میں حصہ لیا ان میں چند کا نام میں دعا میں شامل کروں گی۔ احمد منیر ہیں، محمد مزمل ہیں، عابدہ شیخ ہیں، اور آپ کا درود پاک قبول کر لیا گیا ہے۔ عشاء عمران ہیں، اس کے علاوہ دانش قادری ہیں، انس رضا ہیں، اور شبانہ ہیں، اکبر خان ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، عالیہ مدثر ہیں، کاشف ہیں، آفتاب ہیں، اور محمد احمد ہیں، ارشمان ہیں، بی بی حاجرہ ہیں، عالیہ کمار ہیں، اور نوشین رفیق ہیں۔ اس کے علاوہ نشاط شفیع ہیں، عرفات شیخ ہیں، غوثیہ بیگم ہیں، صوبیہ ہیں، شاہان صدیق ہیں، سید عرفان ہیں، عرشہ اسلام ہیں، اصفیہ ہیں، شبانہ ہیں، ام اسلام ہیں، اور انس الدین ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ ملک شیر ہیں، ندا خان ہیں، عظما خان ہیں، اور شہیرہ پانون ہیں، زین عزیزی ہیں۔ اللہ پاک آپ کے نصیب اچھے کرے، آپ کو بہتر روزگار نصیب فرمائے۔ شبانہ لودھی ہیں، کوثر راحیل ہیں، احمد شریف ہیں۔ ماشاء اللہ عز و جل آپ کا درود پاک بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ آپ نے اپنا نام شہلا بتایا، اللہ پاک آپ کی پوری فیملی کو صحت عطا فرمائے۔ احمد شریف ہیں، انہوں نے دعا میں حصہ لی۔ اس کے علاوہ مہوین خان ہیں، سمرہ فاطمہ ہیں، شوکت بیگم ہیں، رضیہ مسز علی ہیں، آپ نے بھی درود پاک 6000 بار پیش کیا۔ اس کے علاوہ بابو بھائی ہیں، نوری علمائے، تو بہت سے بہن بھائیوں کا نام دعا میں شامل کیا۔ اگر کسی کا رہ گیا ہے تو دل آزردہ نہ ہو، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کا نام ضرور دعا میں شامل کیا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔